Hi friend, welcome to my YouTube channel PK Academy for CSS and UPSC main competitive exam. Today we starting geography option for CSS and UPSC exam. It's very important from the CSS UPSC point of view as it's more scoring subject as compared to other. Before it was tough syllabus in the CSS exam consist of two papers. Paper 1 which including entire physical geography and paper 2 only human and population and economic geography. But now in the new syllabus of CSS it's consist of only one paper. The part 1 consisting physical geography and part 2 consisting human and population and economic geography. So you will attempt two questions from each section or parts A and B. Total marks its carry are 100 and consist of only one paper. So for the CSS exam it's high scoring and easy and lightweight syllabus and easy to good score as compared past syllabus of the CSS exam. But in PNS UPSC it remained the same syllabus consist of two paper of 200 marks like paper 1 physical geography and part 2 human population and economic geography. So let's go. I will explain the main concept in very easy and interesting way. So please my friends subscribe and like, share and bell button so you can get more announcement for new episodes, lectures or information and more video. Now we will discussing the question below came in CSS geography paper. The question is, compare the advantages and disadvantages of dependence on oil production by countries of Southwest Asia and North Africa. What is the meaning of this question? Compare the advantages and disadvantages of dependence on oil production by countries of Southwest Asia and North Africa. It means, 1. Dependence on oil production means these countries, like Saudi Arabia, Iraq, Iran, UAE, Algeria, Libya, etc., earn most of their money by producing and selling oil. Their economies depend heavily on oil exports. Advantages means, what are the benefits or positive effects of earning money from oil? Disadvantages means, what are the problems or negative effects of depending too much on oil? Compare means, you have to write about both sides, good and bad, not just one. Answer of the question: compare the advantages and disadvantages of dependence on oil production by countries of Southwest Asia and North Africa. First we will start from advantages. So the first one is 1. Economic growth and revenue. 1. Oil exports provide massive revenues that fund infrastructure, public services, and development projects. Countries like Saudi Arabia, UAE, and Kuwait have built wealthy economies due to oil income. Number 2 is employment opportunities. The oil industry creates jobs directly in extraction and refining, and indirectly in services and construction. Number 3 is investment in modern infrastructure. Oil wealth has enabled countries to build modern cities, roads, airports, hospitals, and universities. Examples: Dubai, UAE, Doha, Qatar, and Riyadh, Saudi Arabia. Number 4 is geopolitical influence. Oil-rich countries hold significant power in global politics through OPEC and energy diplomacy. They can influence oil prices and maintain strategic ties with powerful nations. Now we will explain these points in detail so that you can understand also clearly, first in English then in Urdu. So first in English. Number 2 is employment opportunities. What it means? Oil industry provides direct jobs in extraction, taking oil out from underground or underwater; refining, cleaning and converting crude oil into usable forms like petrol, diesel, etc. It also creates indirect jobs in services, transport, catering, security, and logistics related to oil industry. Construction, building oil plants, offices, worker housing, and related infrastructure. Simple explanation: the oil industry does not only hire engineers and workers at oil fields or refineries, it also supports many other businesses and workers, from truck drivers to hotel staff, mechanics to builders. Investment in modern infrastructure. What it means? The huge profits from oil exports allow governments to invest in big development projects, such as modern cities with skyscrapers, like Dubai, highways, roads, and airports for transport, hospitals and universities for public services. These investments are possible only because of oil money. Examples given: Dubai, UAE, world famous for modern architecture and luxury development. Doha, Qatar, host of FIFA World Cup 2022, heavily funded by oil revenues. Riyadh, Saudi Arabia, growing rapidly as a modern capital. Simple explanation: oil-rich countries have used their income to modernize their countries very fast.
The skylines, airports, and hospitals you see in these countries were mostly built using oil money. 4. Geopolitical influence. What it means. Oil-rich countries have power on the world stage because they control a large share of global oil supply. They are part of OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries, which decides how much oil to produce. They practice energy diplomacy using oil as a tool to make deals or influence other countries. Example, if Saudi Arabia or Iran changes oil production, global oil prices change. They can also form strategic alliances with powerful nations like the USA, China, or Russia. Simple explanation, these countries are important not just because of money, but because they have something the whole world needs, oil. This gives them political power and lets them build strong international relationships. In summary, these 3 points show that oil dependence brings jobs for locals, development of infrastructure like cities and transport, political power at the global level through oil control. The global level through oil control. ओके अभी हम इसके फवाइद पढ़ेंगे उर्दू में. एडवांटेजेस ऑफ ऑयल डिपेंडेंसी ऑफ दीज कंट्रीज़. नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोज़गार के मौक़े. सनत तेल की सनत बराह रास्त और बिलवास्ता दोनों तरह के रोज़गार पैदा करती है. बराह रास्त रोज़गार तेल निकालने स्टेशन के अमल में मज़दूर, इंजीनियर और टेक्निकल स्टाफ काम करता है जो ज़मीन या समंदर से खाम तेल निकालते हैं. रिफ़ाइनिंग में वो अमल शामिल है जिसमें खाम तेल को पेट्रोल, डीज़ल, गैस वगैरह में तब्दील किया जाता है. इसमें भी बड़ी तादाद में कारकुन और माहिरीन की ज़रूरत पड़ती है. नंबर 2 है बिलवास्ता रोज़गार. सर्विसेज में डिस्कस करेंगे. पहले मसलन होटल, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, सफाई और दीगर सहूलियात फराहम करने वाले अफराद इसमें शामिल हैं जिसको रोज़गार मिलती है. तामीरात, कंस्ट्रक्शन वाले लोग भी इसमें शामिल है. तेल की तनसीबात, इमारतें, दफातर और मज़दूरों के लिए रहायशगाह बनाने के लिए मज़दूरों और इंजीनियरों की काफ़ी तादाद में बड़ी ज़रूरत है. खुसूसन ये गल्फ़ कंट्री में बहुत देखे जा सकते हैं. सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि तेल सिर्फ उन लोगों को रोज़गार नहीं देता जो उसे निकालते हैं, बल्कि ये हज़ारों दूसरे शो में भी रोज़गार के मौक़े पैदा करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, सफाई, मशीनरी वगैरह या होटलिंग. नंबर 2 है इन्वेस्टमेंट इन मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर. जदीद ढांचे में सरमायाकारी. ये क्या, इसका मतलब क्या है? इसकी तशरीह हम यूँ कर सकते हैं कि तेल की आमदनी से हुकूमत बड़े पैमाने पर तरक्याती मंसूबे शुरू करती है. जिस तरह जदीद शहर यानी स्मार्ट सिटी जिस तरह दुबई, दोहा में पाए जाते हैं, जिसमें स्काई स्क्रैपर जो बड़े बड़े बिल्डिंग है, शॉपिंग मॉल्स, खूबसूरत रिहायशी इलाके शामिल हैं. सड़कें, एयरपोर्ट्स, पुल और दीगर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाए जाते हैं. अस्पताल, यूनिवर्सिटी या स्कूल जैसी सहूलतें कायम की जाती है जो आम आवाम के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं. मिसालें, दुबई में मुत्तहिदा अमारात एक आलमी शहर जिसने अपनी तरक्की का बेशतर सरमाया तेल से हासिल किया, यानी पेट्रोल डॉलर से हासिल किया है. लिहाजा इन कंट्रीज़ को पेट्रोल डॉलर वाली कंट्री भी कहते हैं. दोहा कतर, दुनिया का अमीर तरीन शहर, फीफा 2022 की मेज़बानी करने वाला मुल्क. रियाद सऊदी अरब, जदीद तरीन शहर जिसकी तरक्की में तेल का बहुत एक मरकज़ी किरदार है. सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जिन मुल्कों के पास तेल की दौलत है वो इस दौलत को इस्तेमाल करके दुनिया के जदीद तरीन शहर और निज़ाम तामीर करते हैं. नंबर 3 में हम इसको डिस्कस करेंगे आलमी सियासत में असर व रसूख. जियो पोलिटिकल इन्फ्लुएंस. इसकी मद में इसकी क्या तशरीह हम कर सकते हैं ऑयल की. तो तेल पैदा करने वाले ममालिक के पास बैनुल-अक़वामी सियासत में ताकत, असर व रसूख होता है. जैसे इत्तेहादियों के ज़रिए ये ममालिक तय करते हैं ओपेक के दुनिया में कितना तेल फराहम करना है और कितना नहीं करना. मतलब ये कोटा खुद ब खुद ये प्राइस के लिहाज से, मार्केट के लिहाज से वो मुकर्रर करती है. अगर ये ममालिक तेल की पैदावार कम या ज़्यादा करे, मतलब कभी कभार ये अगर प्राइस कम है तो ये तेल की जो है प्रोडक्शन है उसको कम कर देता है. अगर ज़्यादा है तो फिर थोड़ा उसमें कुछ वो बढ़ा सकता है. तो दुनिया भर में कीमतें बदल जाती है. ये ममालिक तेल की बुनियाद पर बड़ी ताकतों जैसे अमेरिका, चीन, रशिया के साथ सिफारती ताल्लुकात बनाते हैं. सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि तेल इन ममालिक को न सिर्फ दौलत देता है बल्कि दुनिया में सियासी ताकत भी देता है, और तेल की मदद से बड़ी ताकतों पर असरअंदाज भी हो सकते हैं. खुलासा हम इसका यूँ कह सकते हैं, इसका निचोड़ हम इसको ये जो 3-4 पॉइंट है इसका यूँ हम निकाल सकते हैं कि तेल पर इन्हिसार के ये 3 अहम फायदे इन लोगों को, इन कंट्री को, जहाँ के मिडल ईस्ट हो गया या जो नॉर्थ अफ्रीका हो गया, जिस तरह मीना जिसे बोलते हैं, इन सब जहाँ पे ये तेल पाए जाते हैं, इनके लिए
کچھ فوائد ہیں اس کے چھوڑ خلاصہ ہم میں اس کو یہ پیش کر سکتے ہیں. نمبر 1 روزگار میں اضافہ, ہزاروں لوگوں کو براہ راست بالواسطہ ملازمت ملتی ہے. نمبر 2 ترقیاتی منصوبے میں سرمایہ کاری, جدید شہر, سڑکیں, اسپتال, یونیورسٹیاں بنائی جاتی ہے. نمبر 3 میں ہے عالمی سیاست میں طاقت, اوپیک اور تیل کی سفارتکاری کے ذریعے دنیا پر یہ اثر انداز ہوتے ہیں. Number 5 is sovereign wealth funds. Profits from oil exports have allowed some countries to create sovereign wealth funds, e.g., Saudi Arabia's PIF, investing in global assets for long-term stability. Now explaining this point in more detail to understand. What is a sovereign wealth fund, SWF? Simple, it means that a sovereign wealth fund is a government-owned investment fund. It is created when a country saves and invests the extra profits from natural resources, like oil, instead of spending them all. We can also explain this that profits from oil exports have allowed some countries to create sovereign wealth funds, e.g., Saudi Arabia's PIF, investing in global assets for long-term stability. Now we will break down these points into small points. So let us go. Breakdown 1. Oil profits. Countries like Saudi Arabia, UAE, Qatar earn billions of dollars from exporting oil. Though saving for the future instead of spending all that money right away, some countries save and invest it in a national investment fund, called a sovereign wealth fund, SWF. 3. What do SWFs do? These funds buy shares, real estate, businesses, technologies and other global assets. Example, Saudi Arabia's PIF, Public Investment Fund, invests in Uber, SoftBank, FIFA projects, etc. Norway's SWF is one of the largest. It owns assets in thousands of companies globally. 4. Purpose of SWFs. To protect the economy if oil income drops in the future. To support future generations when oil runs out. To help diversify the economy, move away from oil dependence. Simple analogy, think of an oil-rich country like a person who earns a lot today. A smart person doesn't spend everything, they save and invest for future safety. Similarly, countries invest oil money through SWFs for long-term national benefit. Number 5 is sovereign wealth funds. Profits from oil exports have allowed some countries to create sovereign wealth funds, e.g., Saudi Arabia's PIF, investing in global assets for long-term stability. Now explaining this point in more detail to understand. What is a sovereign wealth fund, SWF? Simple, it means that a sovereign wealth fund is a government-owned investment fund. It is created when a country saves and invests the extra profits from natural resources, like oil, instead of spending them all. We can also explain this that profits from oil exports have allowed some countries to create sovereign wealth funds, e.g., Saudi Arabia's PIF, investing in global assets for long-term stability. Now we will break down these points into small points. So let us go. Breakdown 1. Oil profits. Countries like Saudi Arabia, UAE, Qatar earn billions of dollars from exporting oil. Though saving for the future instead of spending all that money right away, some countries save and invest it in a national investment fund, called a sovereign wealth fund, SWF. 3. What do SWFs do? These funds buy shares, real estate, businesses, technologies and other global assets. Example, Saudi Arabia's PIF, Public Investment Fund, invests in Uber, SoftBank, FIFA projects, etc. Norway's SWF is one of the largest. It owns assets in thousands of companies globally. 4. Purpose of SWFs. To protect the economy if oil income drops in the future. To support future generations when oil runs out. To help diversify the economy, move away from oil dependence. Simple analogy, think of an oil-rich country like a person who earns a lot today. A smart person doesn't spend everything, they save and invest for future safety. Similarly, countries invest oil money through SWFs for long-term national benefit. اوکے اب اس کی اردو میں تفصیل پڑھیں گے. ساورن ویلتھ فنڈ کیا چیز ہے؟ خود مختار دولت فنڈ. اس کی تشریح ہم یوں کر سکتے ہیں: تیل کی برآمدات سے حاصل ہونے والی، ایکسپورٹ سے حاصل ہونے والی اربوں ڈالر کی آمدنی کو کچھ ممالک فوری طور پر خرچ نہیں کرتے، بلکہ محفوظ اور سرمایہ کاری کے لیے استعمال کرتے تاکہ وہ مستقبل میں فیوچر میں وہ کام آ سکے. یہ رقم ایک خاص حکومتی فنڈ میں رکھی جاتی ہے جسے ساورن ویلتھ فنڈ کہتے ہیں، SWF. اس فنڈ کے مقاصد کیا ہوتا ہے؟ آنے والے وقت کے لیے بچت. جب تیل کی آمدنی کم ہو جائے یا تیل ختم ہو جائے تو یہ جو ممالک ہے یہ فنڈ ملک کی معیشت کو سہارا دیتا ہے. سرمایہ کاری. نمبر 2، یہ فنڈ دنیا بھر میں مختلف کمپنیوں، بینکوں، ٹیکنالوجی، ریئل اسٹیٹ اور اسٹاک مارکیٹوں میں سرمایہ کاری کرتا ہے.
نمبر 3 معاشی استحکام. یہ فنڈ ملک کی معیشت کو مستحکم بنا دیتا ہے اور صرف تیل پر انحصار کم کر دیتا ہے. مثالیں آپ دے سکتے ہیں. سعودی عرب کا پبلک انویسٹمنٹ پر PIF دنیا کی مشہور کمپنی ہے جس سے لوسٹ, سافٹ بینک, یوبر موٹرز اور کیلو کے بڑے بڑے منصوبوں مثلاً پیفا میں سرمایہ کاری کرتا ہے, انویسٹ کرتا ہے. ناروے کا SWF دنیا کا سب سے بڑا فنڈ جو ہزاروں عالمی کمپنیوں میں شیئر رکھتا ہے, ایسے رکھتا ہے. اس کو بولتے ہیں SWF ناروے کا. سادہ الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں جیسے ایک شخص اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ بچا کر مستقبل کے لیے بینک میں کچھ پیسہ رکھتا ہے, ویسے ہی ممالک اپنی تیل کی کمائی سے ایک بڑی قومی بینک یا سرمایہ کاری فنڈ بناتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں یہ کام آ سکے. نتیجہ رزلٹ, اس کا کیا معنی ہم اخذ کر سکتے ہیں. تیل کی کمائی کو دانشمندی سے استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے ساورن ویلتھ فنڈ. ان کے ذریعے معیشت کو محفوظ رکھا جاتا ہے, غیر ملکی سرمایہ کاری کی جاتی ہے اور تیل کے بعد کے دور کے لیے تیاری کی جاتی ہے. خدا نخواستہ کچھ نقصان ہو جائے یا تیل کی پیداوار کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو پھر وہ ان فنڈ کو استعمال کریں گے. Disadvantages of dependence on oil production. Explanation of these points in details. Point number 22. Lack of diversification. Detailed explanation. Diversification means developing many different industries, such as agriculture, manufacturing, technology, tourism, etc. When a country focuses only on oil, it neglects other important sectors. This becomes a problem because, if oil runs out or demand falls, the country has no backup industries. Other sectors don't grow, so job creation slows down. The economy remains unbalanced and unsustainable. Youth unemployment also rises because jobs are not created in diverse sectors like education, health, etc. Oil-rich countries often import goods they could produce locally, leading to trade imbalance. In simple terms, putting all your money in one business is risky. If that business fails, you lose everything. Countries need to grow many industries, not just rely on oil. Disadvantages of dependence on oil production. Explanation of these points in details. Point number 22. Lack of diversification. Detailed explanation. Diversification means developing many different industries, such as agriculture, manufacturing, technology, tourism, etc. When a country focuses only on oil, it neglects other important sectors. This becomes a problem because, if oil runs out or demand falls, the country has no backup industries. Other sectors don't grow, so job creation slows down. The economy remains unbalanced and unsustainable. Youth unemployment also rises because jobs are not created in diverse sectors like education, health, etc. Oil-rich countries often import goods they could produce locally, leading to trade imbalance. In simple terms, putting all your money in one business is risky. If that business fails, you lose everything. Countries need to grow many industries, not just rely on oil. Disadvantages of dependence on oil production. Explanation of these points in details. Point number 22. Lack of diversification. Detailed explanation. Diversification means developing many different industries, such as agriculture, manufacturing, technology, tourism, etc. When a country focuses only on oil, it neglects other important sectors. This becomes a problem because, if oil runs out or demand falls, the country has no backup industries. Other sectors don't grow, so job creation slows down. The economy remains unbalanced and unsustainable. Youth unemployment also rises because jobs are not created in diverse sectors like education, health, etc. Oil-rich countries often import goods they could produce locally, leading to trade imbalance. In simple terms, putting all your money in one business is risky. If that business fails, you lose everything. Countries need to grow many industries, not just rely on oil. اوکے اب پڑھیں گے پوائنٹ نمبر 3. اقتصادی کمزوری. اکنامیکل ونیبلٹی سے کیا مراد ہے؟ اوکے اس کا تو یہ مطلب ہے جب ایک ملک زیادہ تر آمدنی صرف تیل کی برآمدات سے حاصل کرتا ہے تو اس کی معیشت ہیبتناک انداز میں کمزور ہو جاتی ہے. تیل کی قیمتیں مستحکم نہیں ہوتی. یہ عالمی تلف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جنگ ہے. کرونا جیسی وبا ہے یا پولیٹیکل وار یا کوئی اور رشین یوکرین وار جیسی وباؤں یا سیاسی بحران پر منحصر ہوتی ہے.
اگر تیل کی قیمت گر جائے تو آمدنی کم ہو جاتی ہے، لیکن حکومت کے اخراجات، تنخواہیں، ترقیاتی منصوبے، سبسڈیز کم نہیں ہوتی، نتیجاً بجٹ خسارہ ہوتا ہے، بجٹ ڈیفیسٹ کی شکل میں نکلتا ہے، معاشی بحران، مہنگائی، بے روزگاری پیدا ہوتی ہے، بعض اوقات تو عوامی احتجاج، پروٹیسٹ اور سماجی عدم استحکام، سوشل انسٹیبلٹی کریٹ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 2014 میں تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے گر کر $50 فی بیرل سے بھی کم ہو گئی۔ 2020 میں کرونا کے دوران تیل کی قیمتیں بڑھ کر تیل کی قیمتیں پھر وہ کریش ہو گئی اور کئی ممالک کی معیشت کو بہت نقصان پہنچا، خصوصاً جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز کو۔ سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی کمائی کا صرف ایک ہی ذریعہ ہو اور وہ بند ہو جائے تو آپ کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے، اگر یہی حال تیل پر انحصار کرنے والے ممالک کا ہوتا ہے۔ نمبر 2، معیشت میں تنوع کی کمی، لیک آف ڈائورسفیکیشن۔ اوکے، اس سے کیا مراد ہے؟ معاشی تنوع یعنی ڈائورسفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے مختلف شعبوں، زراعت، صنعت، تعلیم، سیاحت، ٹیکنالوجی کو ساتھ لے کر چلے۔ صرف یہ نہیں کہ صرف آپ تیل پر ہی انحصار کرو، بلکہ جو دوسرے شعبے ہیں جو معیشت کے، اس کو بھی آپ ساتھ لے کے چلو، اس میں آپ انویسٹمنٹ کرو، اس کو آگے تک لے جاؤ۔ لیکن جب کوئی ملک صرف تیل پر انحصار کرتا ہے اور دیگر شعبوں کو نظر انداز کرتا ہے، جس طرح یہ تعلیم، زراعت، صنعت، سیاحت وغیرہ ہو گیا، تو وہ دوسرے سیکٹر کی ترقی رک جاتی ہے اور نئے روزگار کے مواقع بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اگر تیل نہ رہے تو ملک کے پاس کوئی دوسرا سہارا نہیں ہوتا، جس طرح لیبیا کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، یا نائجیریا یا کچھ اور جو ممالک ہے جس کے پاس بہت تیل تھی، یا عراق ہو گیا، کیونکہ ان کی جو انفراسٹرکچر وہ تباہ ہو گئی تھی، جنگ بھی ہوگی وہاں پہ، تو دوسرا وہ سیاحت بھی نہیں تھی، اور بھی جو سیکٹر تھے وہ بھی بڑی طریقے سے متاثر ہوئی تھی۔ نوجوانوں میں بے روزگاری بڑھتی ہے، معیشت کمزور اور غیر فائدار ہو جاتی ہے، ملک کو روزمرہ اشیاء بھی درآمد کرنی پڑتی ہے جو کہ تجارتی خسارہ پیدا کرتا ہے۔ سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اگر آپ صرف ایک ہی دکان چلاتے ہیں اور بند ہو جائے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ ویسے ہی ملک کو بھی صرف ایک ہی شعبے پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مختلف شعبوں پر وہ اپنی گرپ مضبوط کرنی چاہیے۔ Okay, third one is the unemployment issue. The oil industry is capital intensive as compared to labor intensive, meaning fewer jobs are created relative to income. Youth unemployment remain high in many oil-rich countries. It means that it is a capital intensive. It means a lot of capital is required and not too much labor is required. So that's why there is an unemployment ratio too much. Political instability and corruption. Oil wealth can fuel corruption, authoritarian regimes, and complex over control of resources like Libya, Iraq. Resources curse theory. Country rich in natural resources often struggle with the governance. You can see that Libya and Iraq was attacked by the richer country because they want to just take the resources from this. So that's why that is the disadvantages. They have to face the instability in corruption in the form of war like chaos, as we have seen in this Iraq in Libya. Okay, now we will explain this point more in a detailed English. Labor intensive versus capital intensive. Fewer job created. Okay, what is the meaning of this? The oil industry is capital intensive, not labor intensive. Capital intensive mean it use more machine, technology, money, but fewer worker, no jobs. Labor intensive mean it would require more human labor to operate, like farming, but it's not required in the oil industry, because the oil industry just require only investment capital. As a result, the oil sector generate huge profit, but it does not create any jobs. So even if the country earn billion from the oil, unemployment stay high, especially for the young people. In many oil-rich countries like Libya, Iraq, Algeria, youth unemployment is a major issue. Government cannot provide enough diverse employment opportunities. In simple word, we can say oil make a country rich but doesn't create enough jobs. It is like a business that earn a lot with machine but hire a very few people. Political instability and corruption in the resources curse. What is the meaning of this? Oil wealth can create power struggle among the political group, tribe leaders. Everyone want control of oil money. This lead to corruption, leaders steal of oil profits, misuse funds. Authoritarian government rulers use oil wealth to stay in power and suppress opposition. Civil conflict. This is called different group like control over the control like group fight over control for control. Libya, Iraq, Nigeria. This is called resources curse. A theory that says that country rich in natural resources like oil often have weaker institution, more corruption, and less democracy. Instead of oil helping development, it causes inequality, poor governance, and complex instability. ابھی ہم اس کو اردو میں پڑھیں گے تاکہ مطلب آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے جو ہم نے یہ پوائنٹ پڑھی؟ مزدوروں کی کم شمولیت، ان امپلائمنٹ ریشیو، نوجوانوں میں بے روزگاری،
تیل کی صنعت مشینوں پر زیادہ انحصار کرتی ہے، یعنی کہ ایک کیپٹل انٹینسیو ہے، اس میں زیادہ پیسہ مشینیں اور ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے اور انسانی مزدور کم استعمال ہوتے ہیں۔ رزلٹ کے طور پر تیل کی صنعت سے زیادہ منافع تو حاصل ہوتا ہے، مگر زیادہ روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہوتے، خاص طور پر نوجوان طبقہ بے روزگاری کا شکار رہتا ہے۔ کئی تیل پیدا کرنے والے ممالک میں جیسے عراق، لیبیا، الجزائر، نوجوانوں میں بے روزگاری بہت عام ہے۔ حکومت ہر کسی کو نوکری نہیں دے سکتی کیونکہ مشین میں تنوع کی کمی ہے، اس میں ڈائورسفیکیشن کی بہت کمی ہے۔ سادہ الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں تیل سے دولت تو آتی ہے مگر نوکریاں کم پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ایک فیکٹری ہو جس میں سب کام مشینیں کرتی ہو اور لوگوں کی ضرورت کم ہو۔ دوسرا پوائنٹ ہے سیاسی عدم استحکام، کرپشن اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ ریسورس کرس۔ جس ملک میں بہت زیادہ تیل کی دولت ہو تو مختلف سیاسی، قبائلی یا مسلح گروہ تیل کی کنٹرول کے لیے آپس میں لڑنے لیتے ہیں۔ اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کرپشن، تیل کا پیسہ حکمران یا سیاستدان چوری کر کے لیتے ہیں۔ آمریت حکمران تیل کی بدولت سے اپنی حکومت کو مضبوط کرتے ہیں اور عوام کو دبانے لگتے ہیں۔ خانہ جنگی یا تنازعات جیسے لیبیا، عراق، نائجیریا میں تیل پر قبضے کی لڑائیاں ہوئی، اسے کہا جاتا ہے ریسورس کرس، یعنی وہ ممالک جس کے پاس تو قدرتی وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ ناقص حکومت، کرپشن اور غیر مستحکم سیاست کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ترقی کے بجائے عدم مساوات، انیکوالٹی، کمزور ادارے، ویک انسٹیٹیوشن، سماجی اور سیاسی بحران پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تو خلاصے کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیل سے تو دولت آتی ہے مگر اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا، تو نہ تو نوکریاں پیدا ہوتی ہے، زیادہ کرپشن اور مریض بڑھتی ہے اور ملک میں خانہ جنگی یا سیاست میں عدم استحکام آ سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ Okay, another disadvantage is environmental damage. Oil extraction and refining contribute to pollution, water scarcity, and environmental degradation. The region faces additional risk from the climate changes and rising temperature. Unsustainable in the long term. Oil is a finite resource. Future global shift toward renewable and green energy poses a long-term risk. Countries that don't diversify may face economic collapse in the post-oil world. Okay, now we will explain in detail about this point. Number 5, environmental damage. What is mean by this? Oil extraction, getting oil out of the ground, and refining, processing is a usable product. Into usable product like petrol causes serious environmental problems. Key issues include in this regard are air pollution from the burning fossil fuel and from oil refineries, and water pollution due to oil spills, chemical waste, and leakages. Water scarcity because oil industries are using a lot of water in dry regions, especially in the Middle East. Soil degradation and destruction of natural habitats. Oil activity harm ecosystem, endanger wildlife, and make the environment unhealthy for human too. On the top that climate change is already affecting oil-rich region. The Middle East and the North Africa face rising temperature, desertification, and less rainfall, making life harder and harder. In short, we can say that oil-based economy pollute the environment heavily and are especially vulnerable to the effect of the climate change in which they partly cause. Number 6 point is unsustainable in the long term. So oil is a finite resources. It will run out someday. Is the world most oil is the finite resources, it will be finished. It's not like infinite, so it will run out someday. Is the world move towards renewable energy like solar, wind, hydrogen, demand for the oil will fall. Country that depend only on oil and fail to diversify their economies will face major economic crisis in the future, might experience a recession, poverty, collapse in the post-oil world. Many oil-rich countries have not yet built strong industry in sectors like education, technology, agriculture, tourism, etc. When oil revenue dries off, they may be unprepared to survive without it. In short, we can say that oil is not a forever. Country must plan ahead or suffer when the world move on. اب اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی اور نقصان، یہ جو پوائنٹ تھا ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تیل نکالنے اور صاف کرنے کے عمل سے ماحولیاتی تباہی پیدا ہوتی ہے۔ عام مسائل: فضائی آلودگی، جب تیل جلتا ہے یا ریفائنری سے دھواں نکلتا ہے۔ پانی کی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ تیل کے رساؤ، اسپیلس اور کیمیکل ویسٹ پیدا ہونے والا چیز کو ہم یہ پانی کو آلودہ کرتی ہے۔ پانی کی قلت، تیل کی صنعت میں حیثیت زیادہ پائی جاتی ہے،
پانی کی قلت، تیل کی صنعت میں بہت زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر خشک علاقوں میں جس طرح مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ کنٹریز میں۔ زمین کی زرخیزی کا نقصان اور قدرتی ماحول کی تباہی، جس کے نتیجے میں جانوروں کی اقسام ختم ہو رہی ہے، انسانی صحت پر بھی برے خطرناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ماحولیاتی توازن بگڑ رہا ہے۔ مزید یہ کہ تیل کی وجہ سے ماحولیاتی کلائمیٹ چینج تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ جیسے علاقوں میں زیادہ تر درجہ حرارت، صحراؤں میں اضافہ اور بارشوں کی کمی کا شکار ہو چکے ہیں۔ لانگ ٹرم انسسٹینیبل فار دا لانگ ٹرم، لمبے عرصے میں تیل پر انحصار ناقابل برداشت ہے۔ تیل ایک ختم ہونے والا قدرتی وسیلہ ہے، ایک فینٹ تھنگ ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ناٹ فار دا انفینٹ ٹائم۔ دنیا آہستہ آہستہ قابل تجدید توانائی کی طرف جا رہی ہے، اس طرح سورج، ہوا، ہائیڈروجن۔ جب تیل کی طلب ڈیمانڈ کم ہو جائے گی، وہ ممالک جو تیل پر انحصار کرتے وہ اپنی معیشت کو ڈائیورسفائی نہیں کرتے اور معاشی بحران کا شکار ہو جائیں گے۔ غربت، بے روزگاری اور ماحولیاتی تباہی کا سامنا کر سکتے ہیں۔ تیل سے حاصل آمدنی کے بعد اگر متبادل ذرائع نہ ہو تو اس ممالک پوسٹ آئل ورلڈ میں زیادہ رہنے کے قابل نہیں رہ پائیں گے۔ خلاصہ کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ماحولیاتی نقصان، ماحولیاتی تبدیلی تیل کی صنعت سے جڑے ہوئے اہم خطرات ہے۔ تیل ہمیشہ کی نہیں، بلکہ اگر یہ ممالک نے ابھی ایسی تیاری